اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ اس کی توفیق سے ہم رمضان المبارک جیسا مہینہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ الحمدللہ اس کے 2 عشرے تو ختم ہو گئے، تیسرے عشرے میں ہم داخل ہو گئے، اس کا بھی آدھا حصہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ پہلے سے زیادہ اختتام بہت اہمیت کا معنی رکھتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں آخری ایام میں بڑی محنتیں کرنی ہیں، کوشش کرنی ہے، جیسی عبادت کرنا ہے ویسے اللہ کے سامنے عبادت کرنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھا ہے، وہ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، مکمل نازل کیا، اور وہ 20 پر 3 سال تک جو ہے پہلے آسمان سے ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ، اس میں جو ہے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، پورے سال میں جو جو فیصلے ہونا ہے ان تمام فیصلوں کو لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سلام، یہ سلامتی والی رات ہے، حتی مطلع الفجر، یہ صبح تک رہنے والی ہے۔ تو حضرات، قدر کہتے ہیں عربی زبان میں تنگی کو، تنگ جگہ تنگ ہونا ہے، اسے تنگی کو کہتے ہیں۔ کیوں اسے قدر کہا گیا؟ کئی معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے اس لیے کہ یہ لیلۃ القدر میں آسمان سے اتنے فرشتے دنیا پہ آتے ہیں کہ جگہ ہی نہیں رہتی، قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں رہتی، اتنے فرشتے زمین پہ آتے ہیں۔ حدیث میں ہے کنکریوں کے برابر آتے ہیں، اتنے سارے فرشتے آتے ہیں اس دنیا میں۔ ساتھ میں کون آتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، جو کہ اس پورے قرآن کو لے کر آنے والے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک بہت بڑی فرشتوں کی جماعت آتی ہے، اور اس میں جو ہے پوری زمین بھر جاتی ہے۔ اب فرشتے آتے ہیں 2 کام کے لیے اس رات میں۔ کیا کیا کام کے لیے؟ جی بارک اللہ فیکم۔ اس رات میں ایک پورے سال میں کیا کیا فیصلے ہونے والے ہیں، تقدیر سنوی جسے کہا جاتا ہے، پورے سال میں کیا ہونے والے ہیں، وہ ایک کاپی انہیں دی جاتی ہے۔ آئندہ سال کون رہنے والے ہیں، آئندہ سال انہیں کسی رمضان نہیں ملنے والا ہے، وہ ایک کاپی لے کے آ جاتے ہیں، وہ فیصلے اتار دیتے ہیں زمین پہ۔ وہ ایک ہی نہیں ہے، جو پورے سال میں ہونے والا ہے، کیا کیا ہونے والا ہے، وہ پورا جو لے کے اترتے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ مومنوں کے لیے جو عبادتیں کر رہے ہیں ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور انہیں سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ان کے حق میں جو ہے برکت کی دعائیں، رحمتوں کی دعائیں یہ فرشتے کرنے کے لیے 2 مقصد کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ لیلۃ القدر جس کی بڑی فضیلت آئی ہے، کہا کہ اگر کوئی آدمی اس کو پا لیتا ہے تو اس کی پوری زندگی کے سارے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو انسان اس رات کو مس کر دیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں رکھا، دنیا کا کوئی خیر اسے نہیں ملنے والا ہے، دنیا کا کوئی خیر اور آخرت کا کوئی خیر نہیں ملے گا، کیونکہ اتنی بڑی چیز کہ آپ ایک رات جاگو، 80 پر 4 سال سے زائد ایک زندگی آپ کو، ایک زندگی آپ کو جو ہے عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات کون سی رات ہے رمضان کے مہینے میں بتا دیا اللہ تعالیٰ، یہ رات ہے بالکل بتا دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کو سنانے آ رہے تھے، اور راستے میں 2 آدمی جو ہے لڑائی کرنا شروع کر دی،
لڑائی شروع ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دونوں کی لڑائی کو چھڑانے کے لیے چلے گئے۔ دیکھیے لڑائی لڑنے کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ وہاں چلے گئے، لڑائی کو تو صاف کر دیا، وہ علم اٹھا لیا گیا، اب بھول گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی آپ کی امت کو بتا دیجئے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دے۔ اور بعض روایتوں میں کہا کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈنے کا حکم دے۔ بہتر ہے کہ آدمی 10 راتیں بھی جاگے۔ اب رہی بات، بہت سارے لوگ اس رات کو متعین کر لی اپنی جانب سے، 27ویں رات کو جو ہے متعین کر لی اپنی جانب سے، اور اس دن باقاعدہ الگ سے ایک جوڑا سلایا جاتا ہے، خوشی کا اہتمام کیا جاتا ہے، لائٹ اور چراغاں کیا جاتا ہے مسجد کو، خوشی سے جو ہے باقاعدہ قرآن ختم کیا جاتا ہے، مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ سب صحیح بات نہیں میرے بھائی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال صحابہ کو بتا دیے، اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے بتا دیا، وہ 21ویں رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ پہلی طاق رات بتا دی۔ پھر دوسرا سال آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا، وہ رات جو ہے 23 کی رات تھی، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع کر دی، کیونکہ وحی کا زمانہ جاری تھا۔ پھر اور ایک سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ 27ویں رات ہے۔ یہ حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ کیا بات معلوم ہوتی ہے جی؟ یہ رات متعین نہیں ہے، کوئی ایک رات ہے کسی کو معلوم ہو گیا ہے، وہ کسی کتاب میں پڑھ لیا ہے، اب وہ خوش نصیب، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ رات بدلتی رہتی ہے۔ حدیث میں تحرو، تلاش کرو اسے رمضان کے آخری عشرے میں، 10 راتیں ہیں، اس کو جاگ کے جو ہے اللہ کی عبادت میں لگا دیں گے، اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں رہے گا میرے بھائی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے، مطلب یہ ہے کون سی ہے کسی کو نہیں معلوم، گزشتہ سال الگ رہے گی، اس سال الگ رہے گی، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں ہی رات ہے۔ ہو سکتا ہے 27 میں لوگ خالی صرف ایک رات کو جاگتے انہیں نہ ملے، وہ بھی سکتا ہے مل جائے، لیکن ان کا جو طریقہ ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک ہی رات کو متعین کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ عظیم ترین رات نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ تو حضرات، ہم نے گزشتہ دروس میں کامیاب انسان کون ہے اس سلسلے میں ہم نے حقیقی کامیابی کے بارے میں بہت ساری باتیں معلوم کر لی ہیں، اور معلوم کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہی تو حقیقی کامیابی ہے۔ جہاں کامیابی ملنے والی ہے اس کو ہمیں بہت اچھا جاننا ہے۔ تو ہم نے جنت اور جہنم کی بہت ساری باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں جو آئی ہیں وہ بتائی ہیں، وہ یہی ختم نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اہم، جو مناسب سمجھا گیا آپ کے سامنے رکھے گی۔ نار جہنم سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس کی 15 ذرائع آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے۔ آئیے ہم جانتے ہیں جنت میں داخل ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ بہت سارے ہیں، لیکن چند ایک کا تذکرہ جو میں اور آپ مجلس میں یہاں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ چند ایک ایسے احادیث جو ہم یہاں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں اور بآسانی کر سکتے ہیں، چند ایک کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اس نیت سے کہ شاید ان اعمال کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ باتیں میں کہنے جا رہا ہوں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بہت ساری باتیں میرے بھائیوں، چند ایک کا تذکرہ جو ہم میں سے بچہ عورت مرد سب کر سکتے ہیں، اور وہ جو بھی میں کہتا ہوں بسند صحیح احادیث، ایسا نہیں کہ جو ہے من گھڑت قصہ ہے اپنی جانب سے، ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات، دخول جنت کا ایک سب سے بڑا ذریعہ، اور اس میں بھی جنت میں ایک محل پانے کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص کسے بولتے ہیں؟ ذرا لوگوں کو سورہ کا نام بھی نہیں معلوم ہے۔ کون سا سورہ ہے؟ قل هو اللہ احد۔ یہ جو سورہ ہے کتنی آیتیں ہیں اس میں؟ گنو 4 آیتیں ہیں۔ بولو مدبر بھائی، 4 آیتیں ہیں، 4 آیتیں ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سب کو بھی یاد ہے نا؟ کس کو یاد نہیں ہے؟ ویسا تو کوئی نہیں رہے گا میرے خیال سے۔ یہ وہ صورت ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ثلث قرآن ہے۔
یعنی اگر کوئی آدمی اس کو ایک بار پڑھا تو کتنے پارے پڑھنے کا ثواب؟ 10 پارے پڑھنے کا ثواب۔ ثلث قرآن مطلب قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا آپ تو ایک حصہ پڑھنے کے برابر۔ صحیح حدیث صحیح۔ یہ ایک بار قل اللہ احد پڑھیں گے تو 10 پارے پڑھنے کا ثواب، 3 بار پڑھے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب۔ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے نا، فضیلت ہے اس کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے ارے میں تو پورا قرآن کا ثواب پا لیا بھائی اب کئی کو قرآن، ایسا نہیں ہے۔ اس سورے کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ سورت نازل ہوا کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو بعض مشرکین آئے، خدا کے بارے میں بہت بول رہے ہیں، جیسے آپ کا نام محمد ہے، آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہے، دادا کا نام عبد المطلب ہے، ایسا اللہ کا نسب نامہ گنائیے۔ فوراً وحی نازل آ گئی، اللہ کون ہے، ان کے والد کون ہے، ایسا ہے تو فوراً نازل ہو گئی۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان مشرکین سے، اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انسان محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، کوئی نہیں ہے اسے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ معنی ہے اس کا۔ تو یہ سورے میں اس اللہ کی حقیقی تعارف، اللہ کی تعریف، اللہ کا تعارف بیان کیا گیا۔ مشرکین کو اللہ کے نبی نے سنا دیا۔ ہوا ہے ایک مرتبہ مسجد قباء، جس کی بڑی فضیلت آئی ہے، وہاں نماز پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ مسجد قباء کے امام پورے صحابہ نے ایک صحابی کو بنایا اور خواہش تھی کہ وہی رہے۔ اب وہ نماز پڑھاتے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کے بعد قل اللہ احد پڑھتے، پھر اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھتے اور رکوع میں جاتے۔ صحابہ 1 دن دیکھے، 2 دن دیکھے، 3 دن دیکھے، بولے بھائی یہ نیا شروع کر دیا، آپ ہر قرات کے بعد سورہ قل اللہ احد پڑھ رہے ہیں۔ کہا کہ میں ایسا ہی پڑھوں گا، مجھے رکھنا ہے امامت کو رکھیے، کوئی بات نہیں ہے۔ اب وہ سیدھے صحابہ بعض صحابہ شکایت کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی ہر نماز میں ایسا پڑھ رہے ہیں انہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، کہا کہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی سچ کہوں اس سورے سے میری بہت محبت ہے، میں اس سورے سے بے حد محبت کرتا ہوں، اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی میں نماز میں ایسا پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، تمہارا اس سورے سے محبت کرنا اور تمہارا اس سورے کی محبت کو دل میں رکھنا جنت میں لے جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ نماز، یہ صحابی کی محبت تھی۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جیش کو بھیجا، ایک فوج کو بھیجا، اس کے سردار کیا کرتے تھے؟ قرات پڑھتے تھے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کے بعد ایک قرات پڑھتے، پھر آخر میں قل اللہ احد پڑھ کے رکوع کرتے تھے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، ایسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھے۔ لوٹ کے آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ انہیں پوچھو کیوں پڑھتے ہیں ویسا۔ جب صحابہ آ کے پوچھے تو انہوں نے کہا اس میں لأنہا صفت الرحمن، اس لیے کہ رحمان کی صفت اس میں بیان کی گئی ہے، اس لیے میں پڑھتا ہوں یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ، انہیں جا کے خبر دو کہ اللہ ان سے آج سے محبت کرنا شروع کر دیا ہے، اللہ کی محبت ان پہ واجب ہو گئی۔ تو یہ سورہ کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد 10 مرات یختم بها 10 مرات بنى اللہ له قصرا فی الجنہ، کہا کہ جو انسان یہ قل هو اللہ احد کے سورے کو 10 مرتبے پڑھ لیتا ہے اللہ جنت میں اس کا ایک محل بناتا ہے۔ اللہ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تو میرے خیال سے سب کے لیے پاسبل ہے کہ نہیں؟ کسی کے لیے مشکل ہے؟ دیکھیے کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی بول سکتے ہیں سورہ بقرہ 10 بار پڑھو، تب بھی پڑھیں گے کہ نہیں؟ ہمیں جنت ملنا ہے تو سورہ بقرہ کے لیے نہیں، کس کے لیے کہا گیا ہے؟ سورۃ الاخلاص، اگر آپ چاہیں 5 منٹ کے اندر نہیں 3-4 منٹ کے اندر بھی پڑھ لے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں محل بنے گا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، بس سن کے چھوڑنا نہیں، حدیث پڑھے عمل کرنا شروع کرو۔ مجھے بھول جائیں گے آپ، کوئی بات نہیں ہے، یہ وقت کو بھول جائے کوئی بات نہیں،
بات کو یاد رکھیے، جس دن آپ کی آخری دن ہوگا وفات کا، اس دن بھی آپ صبح کرو یا شام کرو تو 10 مرتبہ قل اللہ اکبر پڑھ لیجیے، شاید ہماری زندگی کا ایک بار بھی قبول ہو جائے تو ہمیں اللہ کی جانب سے وہ بنائی ہوئی عظیم نعمت جنت مل جائے گی۔ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ، بہت آسان ہے، عمل کو لازم پکڑیے۔ ایسا بولو کہ کوئی بولے تھے مجھے یاد نہیں، لیکن میں یاد ہے مجھے یہ حدیث میں اس لیے عمل کر رہا ہوں، بولنے والے کو بھول جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، میں وہ حدیث بیان کر رہا ہوں جو ہم سے روزانہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، جو انسان دن میں 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتا ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب کیا ہے؟ اکدہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا نہیں، تاکیداً پڑھا ہے، کبھی چھوڑا نہیں۔ ایک مرتبہ مہمان آ گئے گھر میں، ظہر کے پہلے کی غالباً سنت چھوٹ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تتمہ جو ہے گھر میں جا کے عصر کے بعد کیا، عصر کی نماز کے بعد، اور وہ عمل جو ہے ہمیشہ کے لیے جاری رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جو کام شروع کرتے اس کو ہمیشہ جاری رکھتے تھے۔ تو سنت مؤکدہ ٹوٹل 12 ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج سے عمل کرنا شروع کر دیں، آج سے عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ جماعت کے لیے آتے ہی ہیں، 5 منٹ پہلے آئیے، 10 منٹ پہلے آئیے، آپ اس نماز کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی بتائیں گے انشاءاللہ؟ بولیے جعفر بھی، 12 رکعت کیا ہے وہ؟ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ اذان کے بعد، ظہر سے پہلے 4 رکعت، بارک اللہ فیکم، ظہر کے بعد 2 رکعت، کتنے رکعت ہوتا ہے بھائی؟ اب تک کتنے ہوئے؟ 8 ہوئے۔ ابھی کتنے بچے ہیں؟ مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 12 رکعت۔ کتنا آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے 2 رکعت ہلکے پھلکے پڑھتے تھے، چھوٹے چھوٹے سورے پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 12 رکعت پڑھیے۔ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے محل بنائے گا جنت میں، اس سے بڑی چیز کیا چاہیے میرے بھائیو؟ یہ چیز ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکیداً پڑھتے تھے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ قیامت کے دن جب بندے کے نام اعمال تولے جائیں گے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس سے کچھ فرض نمازوں میں کوتاہی ہوئی ہوگی، اللہ کہے گا کہ جاؤ فرشتوں اس کے نام اعمال کو ڈھونڈو، اس کے نام اعمال میں سنتیں اور نوافل کچھ ہے کیا؟ دیکھیے، جب سنو نوافل رہیں گے اس کے ذریعے سے اس کی فرض نماز کی جو کوتاہی ہوئی تھی، کوتاہی کا مطلب کیا ہے؟ نماز جیسے خشوع خضوع سے پڑھنا ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دن 2 رکعت چھوڑ کے آ رہے سنتیں پڑھ رہا ہوں بھائی اس میں ملا لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے، یہ تو منافقوں کی عادت ہے۔ کوتاہی کا مطلب یہ ہے جیسے نماز پڑھنا ہے اللہ کے لیے ویسے ہم نے نماز نہیں پڑھا ہے، خشوع و خضوع چاہیے، سجدہ اطمینان سے چاہیے، ساری چیزیں ہیں۔ اگر اس میں کچھ کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کس سے پورا کرے گا؟ نوافل سے۔ نوافل ہی نہیں تو اس لحاظ سے نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ کتنے ہوئے؟ 2 ہوئے۔ تیسری چیز حدیث میں ہے، جو انسان کہیں مسجد بن رہی ہے یا وہ خود جو ارادہ کر لیا ہے کہ میں مسجد بناؤں گا، مسجد بنا رہا ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا، جو انسان اللہ کا گھر آباد کرے گا اس زمین پر، اللہ اس کا گھر آباد کرے گا کہاں پر؟ جنت میں۔ اللہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد شاندار بنائی گئی، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ اے عثمان اتنا شاندار بنا رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی نہیں تھی، تو سہولتیں ہو گئی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا گھر جہاں تک ہو سکے سہولت والا ہو جائے، جہاں تک ہو سکے لوگوں کے لیے اچھا رہے، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی بنیاد پر اللہ میرا گھر بہت بہترین آخرت میں بنائے، جنت میں بنائے۔ حدیث میں ہے اگر ایک گھونسلے کے برابر بھی گھر بنتا ہے اللہ کا، اس میں مدد کرو، یعنی مسجد بڑی رہنا ہے، کشادہ رہنا ہے، ضروری نہیں ہے چھوٹی مسجد بھی بنا رہے ہیں، کیا بنائیے۔ یہاں تک ہے مسجد توسیع ہو رہی ہے، مسجد بنی ابھی انکمپلیٹ ہے، جیسے ہماری مسجد ہے، اس میں بھی آپ مدد کر رہے ہیں، انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اس آدمی کے لیے بھی جنت میں محل بننے والا ہے۔ اللہ ہم کو جو ہے اللہ کے گھر کی تعمیر میں
مدد کرنے اور اس کے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ اس سے سب سے بڑی بات میرے لیے اور آپ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ جو انسان نماز پڑھتا ہے، نماز میں پیر سے پیر، کندھے سے کندھا لگانا۔ کتنے لوگ ہیں مسجد میں آتے ہیں، پیر لگا تو ہٹا لیتے ہیں۔ کہاں ہے میرے بھائی؟ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفوں کو سیدھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں آپ کی پیٹھ کے پیچھے تھوڑا گوشت تھا، اسے کیا بولتے ہیں؟ مہر نبوت، نبی ہونے کی نشانی۔ آپ کو صرف نماز کی حالت میں، دیگر وقتوں میں نہیں، نماز کی حالت میں پیچھے سے دکھتا تھا، پیچھے سے دکھتا تھا تاکہ صف کون سیدھا کرے نہیں بلکہ۔ صحابہ کہتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ۔ ہم صحابہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے تھے، ایک صحابی دوسرے صحابی سے کندھے سے کندھا ملاتے تھے اور قدم سے قدم ملاتے تھے۔ اور کیا دلیل چاہیے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، میں حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، من سد فرجتن رفعه اللہ بها درجتن وبنى له بیتا فی الجنہ۔ جو آدمی صف کو صحیح کرتا ہے، صف کو ملاتا ہے، اللہ اس کے درجے کو جنت میں بڑھاتے ہیں، وبنى له بیتا فی الجنہ، جنت میں اس کا ایک گھر بناتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز۔ آپ انجینئر ہیں مسجد کے باہر، آپ لائر ہیں مسجد کے باہر، آپ دنیا کے بہت بڑے انسان ہیں مسجد کے باہر، آپ جب مسجد کے اندر آ گئے، کیا غریب، کیا امیر، کیا چھوٹا، کیا بڑا، اس کی کوئی تمیز نہیں ہے، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور مل کے کھڑنا ہے۔ یہی شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کا پوزیشن، اس کا مقام، اس کا عہدہ، اس کا مال، اس کی جائیداد، یہ سب جو ہے مسجد کے باہر ہو سکتے ہیں، مسجد کے اندر بادشاہ ہو غلام ہو، دونوں آپس میں کیا ہیں گے؟ برابر ہیں، کوئی الگ نہیں ہے۔ بعض لوگ مسجدوں میں الگ جگہ رکھتے ہیں، ان کی چیئر الگ، انہوں الگ بیٹھیں گے، ان کی جگہ وہاں انہوں آئیں گے۔ ویسا مسجد میں ہے کوئی؟ مسجدیں سب کس کی ہیں؟ اللہ کے گھر۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی جائیداد نہیں ہے، مسجد میں جو پہلے آیا اس کی جگہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، مسجد میں نماز پڑھو تو پیر سے پیر ملانا، کیا کرنا؟ پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑنا نماز میں۔ انشاءاللہ کھڑیں گے۔ یہی نمازیں تھی ہمارے صحابہ کی میرے بھائی۔ بعد کے زمانے میں لوگوں نے یہ کیسے آ گیا ہے، لوگوں کی بے توجہی ہے، حدیث پڑھتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں، اب باپ دادا کو دیکھے ایسا ہی چلتے آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ حدیث پڑھیے، بات سمجھ میں آئے گی۔ کتنے ہوئے؟ 4۔ پہلی چیز قل هو اللہ احد کے سورے کو پڑھنا ہے 10 بار۔ دوسرا جی 12 رکعات سنت مؤکدہ پڑھنا ہے۔ تیسری چیز جی مسجد بنانا ہے یا مسجد کی بنانے میں، تعمیر کرنے میں اپنا پیسہ لگانا ہے۔ چوتھی چیز صف کو صحیح کرنا ہے۔ یہ ہم سے آسان ہے نہیں ہے، ہم سے آسان ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آج سے ہی عمل شروع کر دیجیے۔ اور ایک بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں 3 آدمیوں کو جنت کی بشارت سنائی۔ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ میں اس آدمی کو جنت میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو لڑائی کو ناپسند کرتے ہوئے اپنی چیز کو بھی سامنے والے کو دے ڈالتا ہوں۔ لڑائی خور اللہ کو پسند ہے۔ جیسے ابھی ہمیں سنا تھا کہ شب قدر بتا دی گئی تھی، شاید وہ لڑائی نہ ہوتی تو ایک رات جو ہے سب کے لیے آسانی ہو جاتی، وہ لڑائی ہوئی تو وہ علم اٹھا لیا گیا۔ کتنا ناپسند ہے شریعت میں۔ آدمی آج کے زمانے میں حق پہ نہیں رہتا، لڑنے میں بہت ماہر، لڑنے میں بہت ماہر۔ ایسا ہے؟ ایسا مسلمان ایک مومن ہوتا ہے لڑائی خور؟ نہیں ہے۔
ہماری چیز ہے، آگے والا لڑ رہا ہے، پولیس رکھا ہے، طاقت رکھا ہے، اور جو ہے روڑیوں کو رکھا ہے، اچھا انسان نہیں، اور آپ کی چیز اس کے پاس ہے، آپ بولتے ہیں رکھ لیجیے کوئی بات نہیں ہے، یہ چیز رکھی ہے، اس سے بڑی چیز اللہ مجھے جنت میں دینے والا ہے۔ لڑائی کو محض ناپسند کرتے ہوئے اپنا حق بھی آگے والے کو دے دینا، اس کے لیے کیا ہے؟ جنت میں ایک گھر کی گارنٹی ہے۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، جنت کے درمیان میں جگہ ملے گی، محل ملے گا، لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَاضِيًا، جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ آج ہمارے زبانوں میں منہ کھولے تو جھوٹ بولتے ہیں، سچ کم نکلتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا جھوٹ مت بولو، اگرچہ کہ وہ مذاق بھی کیوں نہ ہو۔ مذاق میں بول سکتے کیا؟ بھائی مذاق کریا نا، اپریل فول، ایسا بولتے ہیں لوگ، پورا کر ڈال کو غلطی، اپریل فول بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تو یہودیوں کا کلچر، غیروں کا کلچر ہے، شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اگرچہ کہ مذاق میں بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو جائز نہیں ہے۔ ہاں، بیوی کو کبھی خوش کرنے کے لیے موبائل لیے 30,000 کا، جا کے بولے 10,000 بول کے، خوش کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ 3 جگہ جھوٹ جائز ہے، ایک اس میں سے کہاں ہے؟ بیوی کو خوش کرنے کے لیے، آپ خوش، ستانے کے لیے نہیں بھائی، خوش کرنے کے لیے آپ بول سکتے ہیں۔ ایک جنگ کے میدان میں جھوٹ جائز ہے۔ تیسرا جھوٹ، بکر عمر بات چیت چھوڑ ڈالے، دونوں وہ رستے سے آتے، یہ رستے سے دوسرے سے چلے جاتے ہیں، کیوں نہیں آئے تو انہوں پیٹ پھٹا لے کو جاتے، سلام بھی نہیں، دکھنا بھی نہیں چہرہ بول کے۔ کہا کہ یہ 2 بھائی جدا ہوئے ہیں، ان دونوں کو ملانے کے لیے شریعت نے کہا جھوٹ بولو۔ اللہ اکبر، جھوٹ پہ لعنت ہے، لیکن جھوٹ کہاں جائز ہے؟ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، 2 مسلمان بھائی کو ملانے کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو جائز ہے کہ نہیں؟ آپ کیا بول رہے ہیں؟ ایسا جھوٹ نہیں بولنا، پہلے سے کم دشمنی تھی، بولنے کے بعد بڑی لڑائی ہوگی، پھر ایسا نہیں ہونا، حکمت سے کام کرنا ہے۔ بکر کے پاس آپ گئے، بولے بھائی زید آپ کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں، آپ کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں، شاید آپ ہی ذرا زیادتی کرتے ہیں، مل لیجئے، ان کے پاس آپ اچھی بات بولے، یہاں تک کہ دونوں کے آپس میں صلح ہو گئی۔ کتنی بڑی نعمت ہے پتہ ہے، 2 بھائیاں جدا ہوئے تھے، آپ نے اس کو ملایا، آپ نے اللہ کو خوش کرنے کا بہت بڑا کام کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں جلتے پہ پیٹرول کا کام کرنے والے بہت ملیں گے، پہلے سے لڑائی ہے، اس کو لڑائی کو بڑھانے والے بہت ملیں گے، قدم قدم پہ ملیں گے، ہر گھر میں، ہر معاشرے میں، ہر خاندان میں ملیں گے۔ لڑے کیا؟ اچھا اب گئے، اب ان کے ساتھ ایسا، ان کے ساتھ ایسا لڑائی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ خاندانوں میں جدائی ہو جاتی ہے۔ ایسا کرنے والے آپ کو محلہ محلہ گلی گلی ملیں گے، ایسا کرنے والے، لڑتوں کو ملانے کا کام کرنے والے بہت کم ملیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بھانجے کون تھے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، دونوں میں بات چیت کٹ ہو گئی۔ کیوں؟ ایک زمانہ آیا تھوڑی دن کے لیے جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہے ذمہ دار بن گئے تھے۔ پتہ چلا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو بھی آتی خرچ کر دیتے تھے، جیسے ہم نے کہا تھا 1 لاکھ درہم بھی کر دی، انہوں نے کہا کہ میں ان کے اوپر حجر لگا دوں گا، حجر مطلب پابندی لگاؤں گا، نہیں خرچ کرنا تمہیں بول کے۔ وہ بات عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے، مجھے میرا پیسہ، میرا مال، میں جتنا چاہے صدقہ کر سکتی ہوں، عبداللہ بن زبیر کون ہو سکتے میرے اوپر پابندی لگانے والے؟ تکلیف ہو گئی دل کو، کہا کہ اللہ کی قسم آج سے اس سے بات نہیں کروں گی۔ بھانجے اتنا چاہتے تھے وہ بھانجے کو کہ اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی اولاد نہیں ہے، کیا کروں؟ کہا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے ماں کے برابر ہے، تم اپنے بھانجے کے نام کی بنیاد پر کنیت رکھ لو، ایک نک نام رکھ لو۔ عبداللہ کہتے تھے کسے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کو۔ اتنی محبت تھی ان کے اس جملے سے، یعنی جو آدمی جس قدر گہرا ہوتا ہے، قریبی ہوتا ہے، اس کی چھوٹی بات بھی دل کو بڑی اثر کر جاتی ہے۔ بات چیت بند ہو گئی۔ اب کئی دن گزر گئے، عبداللہ بن زبیر کو بہت پریشانی ہو گئی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بات نہیں کر رہی ہے، وہ رو رہی ہے، پریشان ہو رہے ہیں۔ بعد میں جو ہے عبد الرحمن بن اسود ایک صحابی،
مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ، یہ 2 صحابی ان کے پاس جا کے بولتے کسی بھی لحاظ سے مجھے میری خالہ سے ملا دو، اب ملانا ہے۔ تو یہ دونوں عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس گئے، کہا کہ مائی اجازت ہے، ہم کچھ حدیث سیکھنے کے لیے آئے، آ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک اور آدمی بھی آیا ہے، اس کو بلا لے کے آئے۔ اب ویسے تو بولتے ہیں بلا لے کے آئیے۔ جب دروازہ کھولے تو فوراً جا کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ ہاتھ پکڑ لیا، جو ہے معافی مانگنے لگے۔ بہرحال معاف کر دیے۔ اب قسم تو کھائے تھے نا، ایک قسم کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک کے بجائے 40 غلاموں کو آزاد کر دی۔ وہ ایک موقع ڈھونڈتے تھے، صحابہ کرام موقع ڈھونڈتے تھے کہ اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کروں، 40 غلاموں کو آزاد کیا۔ یہ صحیح روایت ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں ملانے کا کام کرنا ہے۔ تو اب تک ہم نے کتنا پڑھا ہے؟ 5 6 پڑھے ہیں۔ جھوٹ بولنا نہیں، مذاق میں بھی۔ اور ایک ہے وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت الفردوس میں گھر کی گارنٹی ہے، لمن حسن خلقہ، جس کے اچھے اخلاق کا جو انسان مالک بنتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ جنت الفردوس میں۔ جنت کا اعلیٰ مقام کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ اچھا کیریکٹر۔ کتنے واقعات آپ کے سامنے میں نے سنا ہے۔ سامنے والا کیسا بھی ہو، ہماری زبان شائستہ ہونا چاہیے، ہمارا کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ آپ نرمی سے بات کیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ زور سے بات کریں گے، مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ تو شریعت نے اچھے اخلاق کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے اب تک کتنے ہوئے؟ اب یہاں سے ذرا بدلنا، اس لیے پوچھ رہا ہوں، بولیے۔ 7 ہوئے۔ پہلی چیز سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ دوسرا 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنا ہے۔ تیسرا مسجد بنانا ہے۔ چوتھا صفوں کی صحیح صف بندی کرنا ہے۔ 5واں لڑائی کو ناپسند کرتے ہوئے اپنی چیز کو بھی آگے والے کو دے دینا، لیکن لڑائی لڑنا نہیں۔ آگے والا دے تم بول رہا ہے، نکو بھائی مجھے بولنا نہیں، میں لڑنا نہیں چاہتا بھائی، نہیں میرا ایسا نہیں ہے، دینا چاہے تو لے لو، وہ دینا ہی نہیں چاہ رہا ہے تو لڑائی کو چھوڑ دو۔ 6 جھوٹ مذاق میں بھی نہیں بولنا۔ 7واں اچھے اخلاق کو اپنانا۔ 8واں عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشرے میں ایک مسلمان بھائی کوئی بیمار ہے، معلوم ہوا، اس کی عیادت کے لیے جانا۔ جاگو گھنٹوں بیٹھنا نہیں، صرف 1 منٹ بھی صحیح آپ جائیے، تسلی کے 2 بول بولیے، کوئی مسئلہ نہیں، اسے کچھ دینا ہے کیا، آپ کھانے کی پینے کی چیز دے دیے، آپ فکر مت کرو، اللہ ضرور تمہیں شفا دینے والا ہے۔ کتنی بھی بڑی بیماری ہے، اسے امید دلائی اللہ سے، اور 2 بول کے آگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کسی آدمی کی عیادت کرتا ہے، نادا منادن، ایک فرشتہ چیخنے والا چیختا ہے، کہتا ہے کہ تمہارا چلنا مبارک ہو، تمہارا اس مریض کے پاس جانے کے بعد سے لے کر صبح میں آپ نے عیادت کی ہے، شام تک کیا ہوتا ہے؟ 70,000 فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے کی عیادت کے لیے بندہ گیا ہے۔ 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ نے شام میں کیا تو صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک گھر بناتا ہے، جنت میں ایک گھر اللہ تعالیٰ اس کا بناتا ہے جو کسی مریض کی عیادت کرتے ہیں۔ آپ کم از کم فون پہ تو بات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں آ جائیں گے۔ آپ چل کے جاتے ہیں تو باقاعدہ حدیث پہ عمل ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں میرے بھائی، یہ جنت میں مقامات پانے کی باتیں ہوئی، لیکن سب سے بڑی بات جنت میں ہم جائیں گے بھی تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بہت بڑی چیز ہے۔ جنت میں، جنت میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے، اور اس کے بعد بہت بڑا انعام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ کی صحبت جنت میں مل جائے۔ ہر ایک کی خواہش ہے نا، ہر ایک کی خواہش ہے اور ہونا چاہیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو میں کیسے پاؤں۔ وہ صحابہ تھے جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں وفات پائی، وہ صحابہ کو وہ شرف ملا۔ لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے دیکھیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانا، آپ کو دیکھنا اور ایمان کی حالت میں وفات پانا، کتنا بڑا مقام ملا ان کو. جو مقام ایک جنتی کو جنت میں ملنے والا ہے رضی اللہ عنہ، وہی کہاں ملا صحابہ کو؟ دنیا میں ملا. بعد کے زمانے کے لوگ کیا بولتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لڑائیں ہوئے نا بھائی، معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لڑائیں ہوئے. تم قوم ہوتے ہو. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ کا شکر ہے اس زمانے میں تم پیدا نہیں ہوئے، اس زمانے میں مسلمانوں کے خلاف تمہاری تلوار نہیں اٹھی ہے. اللہ نے یہ زمانے میں پیدا کیا ہے، یہ زمانے میں پیدا ہو کے کیوں اپنی زبان کو گندا کرتے ہو؟ کیوں اپنی زبان کو گندی کرتے ہو؟ وہ صحابہ جس کے بارے میں رب العالمین کو پہلے سے معلوم تھا یہ کچھ مسائل ہونے والے ہیں، کچھ اختلافات ہونے والے ہیں، معلوم تھا کہ نہیں؟ وہ تو عالم الغیب ہے، قیامت تک کیا ہونے والا ہے اس کو معلوم ہے. پھر بھی اللہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، آپ کے جتنے صحابہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل کرتے ہوئے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اے اللہ کے نبی آپ کے جتنے صحابہ ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ جنتی ہیں اور جنت میں اعلیٰ مقامات میں رہنے والے ہیں. ان کے کچھ اختلافات کی وجہ سے آپ کے گھر میں 7 فیملی ممبر ہیں، اس کو سنبھالنے کے لیے طاقت نہیں ہے. پوری حکومت کو صحابہ نے سنبھالا. اور اس زمانے میں کتنے منافقین، کتنے یہودی اور کتنے دشمنوں کی سازشیں چلنے لگے. ایسے زمانے کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہو اور زبان اٹھاتے ہو اور جو ہے قلم سے لکھتے ہو. اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ زمانہ بڑے فتنوں کا زمانہ ہے. آج ایک آدمی اس کے سینے کو کھول کو دیکھے تو ایک الف کے برابر بھی علم نہیں. فلاں صحابی ایسے کہتے نا بھائی، نعوذ باللہ من ذالک، فلاں فلاں ایسے کہتے نا. صحابہ کتنے بڑے مقام والے ہیں، اس کے بارے میں آپ اپنی زبان کھولیں گے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہا کہ عبداللہ بن مبارک کیا معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر ہیں یا عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کون ہے جی؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نہیں، ان کے خاندان سے آتے ہیں. تو ان کا زمانہ کیسا گزرا؟ علی منہاج النبوہ، انہوں نے حکومت کی ہے سبحان اللہ سنت رسول کے مطابق. انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں حکومت کی ہے جس کی کوئی مثال نہیں. اب بڑی بڑی کتابیں ان کی زندگی کے سلسلے میں پڑھ سکتے ہیں. اب ان کی زندگی ایک امن کے ساتھ ایک بہترین انداز میں گزری، اور یہاں معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کچھ مسائل کو لے کے جو ہے کچھ منافقین کی وجہ سے ان فتنوں کو دبانے کے لیے صحابہ نے کوششیں کی. تو ایک سائل یہ کہتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر ہے یا عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے کہا کہ اے سائل پوچھنے والے، معاویہ کے برابر تابعی کو لا رہا. تابعی صحابی کو دیکھنے والے کو تابعی کہتے ہیں. صحابی نبی کو دیکھنے والے، نبی کے اوپر ایمان لانے والے، ایمان لا کو ایمان کی حالت میں وفات پانے والے. یہ شرط کنڈیشن ہے. ایمان لے آخر میں وفات ہوتے اس ٹائم ایمان نہیں تھا تو وہ شمار نہیں ہے. ایمان لانا، ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی رہنا اور اسی حالت میں وفات پانا. تو صحابی کو اور تابعی کو برابر کی بات کرتے ہیں. کہا کہ معاویہ وہ ہیں جو آسمان سے وحی نازل ہوتے تو لکھتے تھے. معاویہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صف میں شامل ہو کے جنگ لڑے. ان کے ساتھ جو گھوڑا ہے، ان کے گھوڑے کے ناک میں جو جہاد کی وجہ سے جو دھول اٹھی تھی زمین کی، اس کے گھوڑے کے ناک میں جو دھول گئی، وہ دھول عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجے بہتر، کروڑوں درجے بہتر ہے. کیونکہ صحابی تابعی برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. صحابی کے بارے میں ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے میرے بھائی. تو صحابہ کو یہ شرف ملا کہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ہمارے لیے اب تو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک موقع ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں دیکھ سکتے ہیں. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعتاً ہم سچی محبت کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں ملے گی. اب یہ صحبت کا معنی کیا ہے؟ کیا آپ ایک بہت بڑا پرائم منسٹر ہے، اس کے بازو میں جا کے کھڑ گئے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ بھی بڑے بن گئے؟ آپ بھی بڑے بن گئے؟ نہیں بنتے. اس کا مقام اس کو ہے، آپ کا مقام آپ کو ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کی جنت کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کو دیدار ہوگا، ملاقات ہوگی، آپ کی صحبت کا شرف ملے گا. چند کام کرنا ہے.
ہر ایک کے لیے بھی کچھ کام کرنا ہے، تبھی جا کے وہ شرف مل سکتا ہے، کیونکہ ایک جنت سے دوسرے جنت کے درمیان زمین آسمان کا فاصلہ ہے، اور جنت الفردوس اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام ملنے والا ہے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا کہ نہیں، کچھ محنت کرنا ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے نبی متی الساعہ، قیامت کب آئے گی ذرا بتائیے، ہم آج ہمارے لوگوں کو بھی بہت فکر ہے قیامت کب آتی، ذرا لوگ ڈیٹ بھی بول دیتے ہیں فلاں سال آ جائے گی، بھائی وہ سال گزر گیا بھی ہے، اب تک آئی نہیں۔ وہ ایسا لگتا ہے زمین ایسا پھر رہی ہے، پانی ایسا پھر رہا ہے، کچھ بھی ہو جائے، قیامت کا علم کسے ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ تو صحابی ایک آ کے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کتنا بڑا سوال کر رہا ہے، ماذا عادت لہا، اللہ کے بندے وہ آئے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اس کے وقت میں آئے گی، اس کے لیے تو کیا تیاری کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی تیاری تو کیا بھی نہیں کیا، میں ایک کام کیا، وہ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی سچی محبت کو دل میں رکھا۔ کیا بولے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں ہے، عمل زیادہ نہیں ہے، عمل کرتے تھے پھر بھی صحابہ ایسا بولتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، جس کی محبت تیرے دل میں ہے قیامت کے دن اللہ تجھے اس کے ساتھ رکھے گا۔ کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ رکھے گا۔ کس کی محبت تھی ان کے دل میں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس دن مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اس کے علاوہ کسی اور دن نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں عمر کی محبت کو دل میں رکھتا ہوں، ابو بکر کی محبت کو دل میں رکھتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں رکھتا ہوں۔ مجھے اللہ سے کامل یقین ہے، اللہ مجھے ان صحابہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت میں رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی محبت کرنا اللہ کے نبی سے۔ مٹھا کھانے کی بات آئی، وہ سنت ہے، عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ کھانے پینے کے مسائل میں وہ سنت عمل کرنا۔ اب رسم و رواج ہے گھر میں، وہ حدیث یاد آتی نہیں، رسم و رواج کے پیچھے بھاگ گئے۔ یہ سچی محبت ہے؟ کامل محبت، جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے چاہنا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے جان جا رہی ہے، سنت کے خلاف کام نہیں کرنا۔ امی بولے داڑھی بڑھا لی ہے، دیوانہ سا کا دکھتا ہے، ایسا بولتے ہیں بہت سارے لوگ، داڑھی بڑھ گئی ہے آپ دیوانے جیسا لگ رہے ہیں، داڑھی کاٹ دو۔ اب کیا بولیں گے؟ امی کی محبت میں کاٹ دیے تو اللہ کے نبی کی محبت زیادہ ہوئی نہیں امی کی محبت زیادہ ہو گئی؟ بولی بھائی، ماں کی محبت زیادہ ہو گئی۔ ماں نے مجھے کہا نماز کو مت جا، میں نماز چھوڑ دیا۔ ماں باپ بولو یا کوئی دوست بولو، کس کی محبت غالب آ گئی؟ دوستوں کی۔ یہ محبت سچی نہیں میرے بھائی۔ حدیث رسول کو آپ نے اپنایا ہے، آپ ماں باپ کا مقام ماں باپ کو دیجیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے، ماں کے جو ہے باہر بڑھ گئی دھوپ میں، ماں کے درمیان بہت محبت تھی۔ اب آنے جانے والا بول رہا ہے کہیں بیٹھے ماں، میرا بچہ دین چھوڑ دیا باپ دادا کا، اس لیے میں یہاں بیٹھوں، جب تک وہ اسلام کو چھوڑ کو نہیں آئیں گا تب تک کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، سایہ نہیں لوں گی۔ آ کے باہر بیٹھ گئی تو بڑا مسئلہ تھا، ہر جانے والا آنے والا سعد رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بول دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے وحی نازل ہو گئی، فلا تطعهما ووصينا الانسان بوالديه حسنا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، جب ماں باپ شرک کا حکم دے فلا تطعهما، اطاعت جائز نہیں ہے۔ گئے جا کے بولے ماں ایک ہے تو جیسے 1000 ماں برن دے، اسلام کے خاطر قربان ہے، میں تیری بات ماننے والا نہیں ہے۔ اسے پتہ چلا یہ بدلنے والا نہیں ہے، گھر میں آ گئی، کھانا پینا شروع کر دیا۔ ویسا اسلام پہ کھڑ جائیے، اللہ کی بات آئی، رسول کی بات آئی، ماں ہو باپ ہو احترام کرو، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا۔ بولے کیا پتھر اٹھا کے مارنا، ایسا حکم ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو شریعت نے کہا ان کا مقام انہیں دو، جہاں اطاعت ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ سچی محبت۔ عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں تھے، ہاتھ میں ہاتھ تھا، کہا کہ اللہ کے نبی میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، میری جان کے بعد، میری جان کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی بات ایسی ہے،
اب نیت سیدھا کر لیتا ہوں، میری جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا الآن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ مطلب کیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے برے تھے آپ، برے تھے، حدیث سن لیے، اللہ سے توبہ کر لیا، اللہ میں آج سے نیک بن جاؤں گا، بن گئے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر پہلے نیت کے چینج ہونے سے انسان چینج ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنی نیت کو صاف کر لیجئے، یہیں سے جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اس حدیث استدلال، تو جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی کو محبت کرنا ہے۔ اب ایسے دور میں سائنس کا زمانہ ہے، خالی محبت کا مطلب کیا ہے بھائی؟ محبت کا مطلب صرف مسواک کر رہے ہیں، مسواک بہت اچھی بات ہے، سنت رسول ہے، کرنا چاہیے۔ سنت آپ کو مسواک کرنا معلوم ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہے اللہ کے نبی کا عقیدہ کیا تھا۔ آپ بڑا گردہ چھوڑیے، سنت ہے، آپ گردہ چھوڑے ہیں، لیکن افسوس ہے آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ آپ آنکھ میں سرما لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے لگائیے، سنت ہے، لیکن آپ نے یہ سنت کو اپنایا، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ ظاہر کو لے لیے اور آپ کی اطاعت کو چھوڑ دیے، محبت مکمل ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ محبت کے دو پہلو ہیں، ایک ہے اطاعت، ایک ہے محبت۔ آپ کی ذات ہے، آپ کی بات ہے، یہ دونوں کو ملائے تو محبت بنتی میرے بھائی۔ آج ہمارے معاشرے میں اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ٹخنے سے اوپر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، گردہ چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، سرما لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، مسواک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، امامہ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری سراپے کو تو لے لیا، آپ جو مشن لائے، آپ جو پیغام لائے، آپ جو اللہ کے نبی جو اللہ کا پیغام لے کے آئے، پیغام پہ آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو عقیدہ دیا وہ لو، اللہ کے نبی نے جو نماز سکھایا وہ پڑھو، اللہ کے نبی نے جو کیریکٹر جو کردار دیا وہ لو۔ نماز سنت کے خلاف، عقیدہ جو ہے مشرکوں کا عقیدہ۔ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے، اللہ کے نبی خبر میں زندہ ہیں، ہاں کیسے کیسے عقائد، بدشگونی کا عقیدہ گھر میں، نجومیوں کے پاس جانا، جادوگروں کے پاس جانا، آپ ظاہر کو مان لیے۔ میں ایک مثال اس سے پہلے بھی دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ظاہر میں چاہتے ہیں آپ کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی تو سب سے زیادہ خوش کون ہوا؟ ابو لہب۔ ابو لہب، لہب کہتے ہیں ایک شعلے کو، وہ ایک شعلہ جیسا، مطلب تو خوبصورت تھا انسان وہ۔ تو اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی تو لونڈی کا نام تھا اس کی سویبہ، ایک لونڈی تھی اس کی، آ کے کہا کہ ابو لہب اللہ تجھے چاند سا بھتیجا عطا کیا ہے۔ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، کہا کہ سویبہ تو نے میرے دل کو آج اتنی خوشی پہنچائی ہے کہ آج سے میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں، آزاد کر دیا۔ وہ انسان جو پیارے نبی کو بھی دیکھا بھی نہیں، آپ کی پیدائش کو سن کر جو ہے آزاد کرنے والا، کیا وجہ ہے؟ قرآن میں ایک سورت اس کے بارے میں نازل ہوتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب اس کی بیوی دونوں برباد ہو جائے، جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ کیوں آئی بات یہ؟ بولیے۔ اللہ کے نبی کے ظاہر سے محبت تھی، آپ کے میسج اور پیغام سے محبت نہیں کیا ہو۔ اصل کس سے محبت کرنا ہے؟ آپ کی لائی ہوئی تعلیم سے، آپ کی شریعت سے محبت ہونا ہے۔ بات سمجھ میں ہے میری بھائی؟ تو محبت مکمل ہوتی اطاعت سے۔ اللہ کے نبی کی سچی محبت اگر ہمارے دل میں ہے تو ہمیں جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملے گی۔ میں ایک اور بات بتا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ سائنٹیفک کا زمانہ ہے۔ آج ہر کام کے سامنے آج کا نوجوان کیا بولتا ہے؟ کیوں، کیسے، کیا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا؟ سائنس کا زمانہ ہے، آپ دنیا کے معاملے میں بول سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں۔ وہ یہی سوچ کو حدیث رسول پہ بھی منطبق کرتا ہے۔ حدیث رسول کے سامنے ایک حدیث آئی، کیوں ایسا آیا حدیث میں؟ اللہ کے بندے، سائنس ظاہر سے بحث کرتی ہے، ظاہری باتوں سے۔ اللہ کے نبی کی باتیں اور قرآن کی باتیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟
غیب سے تعلق رکھتی ہے، غیب سے جو باتیں تعلق رکھتی ہیں اس میں کیوں کیا کا سوال نہیں ہوتا، کیوں کیا کا سوال نہیں ہوتا۔ اور آج ایک آدمی آیا ہے 1400 سال سے سلف صالحین نے حدیث کو سمجھا ہے، حدیث بخاری میں موجود ہے، اور حدیث رسول کے سامنے بڑی جرأت کے ساتھ کہتا ہے یہ حدیث کو میں نہیں مانتا۔ اللہ اکبر، کیا کہتا ہے؟ یہ حدیث کو میں نہیں مانتا بھائی۔ کیوں؟ اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتی حدیث، تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، تمہارے عقل کی کمزوری ہے، تمہارے عقل میں کچھ کمی ہے، بڑے علماء کے پاس جائیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کے بجائے حدیث رسول کا انکار۔ کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں آج کے زمانے میں حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو ان کی پوری زندگی کی نیکیاں برباد نہ ہو جائیں ان کی ایک جملے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بس سند صحیح آپ کو پہنچ گئی ہے، صحیح روایت سے آئی ہے، وہ چاہے آپ کو سمجھ میں آیا نہ آئے، آپ کو اس پر کامل یقین رکھنا، یہی ایمان ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے بعد کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کے وہ بندے جو سب سے پہلے اللہ کی باتوں پہ، جو غیب کی باتیں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کی باتوں پر ایمان رکھنا، قرآن شروع ہوتا ہے اس سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں آپ کے پاس آئیں گی، وہ غیب سے تعلق رکھیں گی، اس کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساکس پہننے کے بعد مسح کہاں کیے؟ اوپر کیے۔ اگر حدیث دین پورا عقل کی بنیاد پر رہتا تو کہاں کرنا مسح؟ نیچے کرنا، دھول نیچے نہ لگی رہیں گی۔ اللہ کے نبی نے نیچے کیا کیا؟ لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح اوپری جانب کیا ہے۔ تو دین پورا ہماری عقل کی بنیاد پہ نہیں، یا دین کی بہت ساری باتیں ہماری عقل میں چڑھیں گی نہیں، ہم تب بھی اس کو مانیں گے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ پہلی چیز سچی محبت ہونا، دوسری چیز اطاعت ہونا، اطاعت کے بغیر نجات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں ملے گی۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا کہ ایک جنت سے دوسرے جنت کے درمیان آسمان زمین کا فرق ہے، تو جنت الفردوس اس کے اوپر وسیلہ، آپ کہاں ہیں ہم کہاں رہیں گے؟ بیوی بچوں میں جاتا ہوں، کچھ پریشانی ہوتی، بھاگ کے آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، سکون ملتا ہے دل کو۔ بیوی بچوں میں جاتا ہوں، ٹینشن پریشانی ہوتی ہے، تو آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو سکون ملتا ہے، ایک بات سوچ کے غم ملتا ہے، انتقال تو ہونا ہے، آپ کہاں رہیں گے میں کہاں رہوں گا۔ یہ بات چیت ہو رہی تھی، آسمان سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کے آ گئے، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ ان کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ جنتوں میں رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی صحبت پانے کا دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ اطاعت، آپ کی سنت کے مطابق عمل کرنا۔ پہلی چیز سچی محبت کرنا، دوسری چیز آپ کی اطاعت کرنا، اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں فرمایا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، کل ہم نے بیان کیا تھا، جس آدمی کے پاس 2 لڑکیاں ہوں، 1 لڑکی ہو یا 3 لڑکیاں ہوں، اپنی بچیوں کی وہ دینی تربیت، دینی انداز میں تربیت کرتا ہے، اچھا پالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس راستے میں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں ان کو پریشانیوں کو جو سالو کرتا ہے، اس میں جو ہے آگے بڑھتا ہے، ان کی جانب سے جو بھی پریشانی ہے برداشت کر کے انہیں بالغ ہونے کے بعد اچھا رشتہ دیکھ کے کرا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میں اور وہ جنت میں ویسے رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، الگ تھی، پیارے نبی نے ملا کے بتایا، میں وہ ایسا رہیں گے۔ من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وهو وضم اصابعه۔ اسی طریقے سے ایک یتیم کی کفالت کرنا، زندگی میں کچھ نیکیاں کیجئے بھائی، کچھ نیکیاں کیجئے تو آپ کو اور آپ کے رب کو معلوم ہو، تیسرے کو کسی کو نہ معلوم ہو، آپ کی بیوی کو نہیں، آپ کے بچوں کو نہیں، ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ نیکی کروں تو میرے 4 آدمی کو معلوم ہو جائے۔ آپ کی کچھ نیکیاں ایسی ہو، آپ اور آپ کا رب جانتا ہو۔ ماں آنا، کتنے یتیم ہیں، کتنے غریب بچے ہیں، آپ ان کے گھر کو راشن پہنچائیے یا ان کے گھر کی دیکھ بھال کیجئے۔ اللہ
کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعال جاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا و کافر الیتیمی کہاتینی فی الجنہ، پیارے نبی نے پھر ایسے دو انگلیاں اٹھایا، کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں کیسے رہیں گے؟ جیسے یہ دو انگلیاں رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کثرت سے سنت پڑھنا، نفل نماز پڑھنا۔ آج ہمارے لوگ کیا کرتے، نماز پڑھ کے فوراً نکل جاتے ہیں، گویا کہ جو ہے یہاں پر کوئی آگ رکھی گئی ہے ان کی زمین پہ جو جل رہی ہے، اٹھ کے بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ اتنا بزی دنیا میں سلام ایسا پھیرے گی نہیں، پھوٹ کو چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک تم مصلی پہ رہو گے تب تک فرشتہ تمہارے پیچھے بیٹھ کے کیا کرتا؟ دعا، اللہم اغفر اللہ، اللہم ارحم، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اے اللہ تو اس پر رحمت کی بارش نازل فرما، دعا کرتا ہے۔ آپ وہ دعا کو لیتے ہی نہیں، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، اٹھے بھاگے نماز پڑھتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا ہے، سب چلے جاتے ہیں، گویا کہ کوئی جان نکل جا رہی ہے مسجد میں ان کی۔ سنت زیادہ پڑھنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات میں خدمت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچے کچھ مانگنا ہو تو مانگ لو، کہا کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں چاہیے، مجھے جنت میں آپ کی صحبت چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اتنا بڑا سوال کر دیا تو کچھ آپ کو محنت کرنا پڑے گا، کیا کرنا ہے؟ فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، جنت میں میرے صحبت چاہتے ہو زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھو، تمہاری نفل نمازیں میری دعا یہ دونوں کو ملائے تو میری صحبت تمہیں مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس لحاظ سے کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اچھے اخلاق کو اپنانا، اس کے بارے میں آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان من احبکم الیہ واقربکم منی مجلسا یوم القیامۃ احسنکم اخلاقا، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریبی میرے وہ ہوگا جس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جو انسان کثرت سے درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کہاں رہے گا؟ میری صحبت میں رہے گا۔ سب سے بڑی بات ایک دعا ہم نے گزشتہ سالوں بھی سیکھا تھا، وہ دعا ہم وتر میں بھی پڑھتے ہیں۔ وہ دعا کا واقعہ کچھ ایک ہوا، وہ کیا واقعہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر یہ تینوں آ رہے تھے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کراس کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، تمہاری مانگ پوری کی جائے گی، بول کے گزر گئے عبداللہ بن مسعود۔ اب تھوڑی آگے گئے تو عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم دونوں اللہ جیسے قرآن نازل کیا ہے اگر ویسا ہی سننا چاہتے ہو، کس کا قرآن سنو؟ عبداللہ بن مسعود کا سنو، ویسا ہی قرآن پڑھتے ہیں جیسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ رات ہو گئی، صبح ہوئی، یہ دو صحابی دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ عبداللہ اللہ کے نبی نے بڑی بشارت سنائی ہے۔ کیا سنائی ہے؟ کہ جیسے قرآن نازل ہوا ویسے تم پڑھتے قرآن، اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے، تمہارا قرآن سننے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی نے آپ کے پاس سے گزرا رات میں تو ایک بات بول کے گئے، مانگو تمہاری مانگ پوری ہو جائے گی۔ کیا مانگے؟ سبحان اللہ، کیا مانگے ذرا بولیے۔ صحابہ کا دیکھیے آخرت طلبی کا کیا شوق تھا، انہوں نے کہا میں نے اللہ سے مانگا ہے، واقعتاً بہت بڑی چیز مانگی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اللہ سے مانگا ہے اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، کہا کہ اے اللہ میں جب پیارے نبی نے مجھے اجازت دی ہے جو بھی مانگو قبول ہو جائے گا، اے اللہ ایسا ایمان مانگتا ہوں جو کبھی پھرتا نہ ہو، ایسا ایمان دے دے جو میرے مرنے تک جو ہے میرے ساتھ رہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایسا ایمان دے جو مجھے میرے زندگی اور آخرت میں وہ باقی رہے۔ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدْ، ایسی نعمتیں تو مجھے عطا فرما جو کبھی ختم نہ ہوتی ہو۔ کیا ہے وہ ایسی نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہوتی ہو؟ کہاں ہے؟ جنت۔ مانگنے کا انداز ایسا ایمان دے جو کبھی پھرتا نہ ہو، ایسی نعمتیں عطا فرما جو کبھی ختم نہ ہوتی ہو۔ ومرافقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد، اے اللہ جنت کے اعلیٰ مقامات میں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رکھے گا، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مجھے عطا فرما۔ یہ تین دعائیں انہوں نے کی۔
ایک ہی لائن میں آئیں گی یہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں مانگی. پڑھیے دعا. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ينفد ومرافقة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اے اللہ ہماری اس دعاؤں کو قبول فرما لے اور ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اعلیٰ جنتوں میں نصیب فرما. اے اللہ جو کچھ ہم نے جنت کے حوالے سے سنا ہے، اے اللہ ان تمام ذرائعوں کو اپناتے ہوئے تیری ہمیشہ والی نعمتوں والی جنتیں ہمیں نصیب فرما. اے اللہ جیسے ہم نے آج خوبصورت انداز میں یہاں بیٹھا ہے، ویسے ہی اے اللہ تیری جنت میں ہم تمام کو جمع فرما دے. اے اللہ ہم تمام کو نار جہنم سے بچا لے. اے اللہ ہم تمام میں جو کوئی گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو کبھی پھرتا نہ ہو. اے اللہ ایسی نعمتیں عطا فرما جو کبھی ختم نہ ہوتی ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما. اے اللہ دنیا کی ساری بھلائیاں، آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما اور نار جہنم سے ہم تمام کو بچا لے. اے اللہ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما جس سے تو خوش ہوتا ہو، ہر اس کام جس سے تو ناراض ہوتا ہو. اے اللہ رمضان جیسے مہینے ہماری زندگی میں بار بار لاتا رہا. اے اللہ ہمیں ایسی راتیں جو لیلۃ القدر جو اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں وہ راتیں ہماری زندگی میں بار بار لا اور یہی چیزیں ہمیں آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آج جمع ہوئے ہیں ویسے آخر تک جمع ہوئے انشاءاللہ. بہت ساری باتیں اگر آپ نہیں سنیں گے تو کاش سنتے مشکل ہو جائے گا. یوٹیوب پہ دیکھنے کا زمانہ گیا. آپ بیٹھیے اس مجلس سے اگر سنیں گے تو وہ ایمان کی کیفیت الگ رہے گی، فون میں دیکھنے کی ایمان کی کیفیت الگ رہے گی. انشاءاللہ شامل رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو، عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہم آمین. السلام علیکم.